ابو ریحان البیرونی اور اس کی کتاب کتاب الہند۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو ابو ریحان البیرونی اور اس کی کتاب کتاب الہند کے بارے میں بتاؤں گا۔ البیرونی، جس کا پورا نام ابو ریحان بن احمد البیرونی تھا، اس کی پیدائش 973 میں ہوئی اور وفات 9 ستمبر 1048 میں ہوئی۔ وہ ایک بڑا محقق اور سائنسدان تھا۔ وہ خوارزم کے علاقے بیرون میں پیدا ہوا اور اس کی نسبت سے البیرونی کہلایا۔ مسلمانوں نے قدیم علمی سرمایہ کی حفاظت کے ساتھ نئے علوم کی بنیادیں بھی استوار کیں۔ فلسفہ اور سماجی علوم کے ساتھ ساتھ علم حیت، علم نجوم، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، الجبرا و طب وغیرہ علوم کے میدان میں علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسی تابندہ اور روشن تاریخ کا ایک باب ابو ریحان البیرونی بھی ہے۔ البیرونی 10ویں صدی کا مشہور ایرانی اسکالر تھا۔ فلسفہ، منطق، علم نجوم، تاریخ، جغرافیہ سے لے کر زبان و ادب تک کے شعبوں میں اس نے اپنی علمی کمالات کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے 113 سے زیادہ کتابیں مختلف علوم پر لکھیں۔ اس سے البیرونی کی ہمگیر علمی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ البیرونی کو فادر آف انڈولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ انڈولوجی سے مراد ہندوستانی سماج کی تاریخ، کلچر، لٹریچر اور زبانوں کا مطالعہ ہے۔ البیرونی کی کتاب کتاب الہند اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں البیرونی نے ہندو فلسفہ، رسم و رواج اور روایات کا معروفی مطالعہ پیش کیا ہے۔ کتاب کی تصنیف کے لیے البیرونی نے ہندوؤں کی مذہبی زبان سنسکرت میں مہارت حاصل کی اور ہندوستان کے کئی سفر کیے، جس کے ذریعے وہ ہندو مذہب کے اہل علم اور مبلغوں تک پہنچا اور ان سے استفادہ کر کے ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کتاب کی اہمیت ان حالات کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے جن میں یہ لکھی گئی ہے۔ البیرونی کا تعلق خوارزم سے تھا اور وہاں آل مامون کی حکومت تھی۔ یہ آل مامون کا آخری دور تھا۔ محمود غزنوی نے خوارزم پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ البیرونی سلطنت خوارزم کا مشیر تھا، لیکن حسن اتفاق سے وہ محمود غزنوی کے جذبہ انتقام سے بچ گیا۔ البیرونی اور محمود غزنوی کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ محمود غزنوی کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے البیرونی پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ یہ البیرونی کا علمی شوقی تھا، جس نے تقریباً 13 سال تک ہندوستان کے علوم اور یہاں کی تہذیب و ثقافت کو سیکھنے میں اس کی مدد کی۔ سنسکرت زبان سیکھ کر اس درجہ مہارت حاصل کی کہ بعض کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ ایک طرف بادشاہ کی سختیاں اور دوسری طرف ہندوستان کے سیاسی حالات، جہاں ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر مسلسل حملے کیے۔ ان حملوں اور فوج کشی کی وجہ سے ہندوستان کے ہندوؤں کے دلوں میں حملہ آوروں اور ان کے ہم مذہبیوں کے لیے شدید نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ ان حالات میں ایک مسلم عالم خاموشی کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ علمی رابطہ قائم کرتا ہے، ان کے مذہب، زبان، کلچر کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کرتا ہے اور ایک ایسی تالیف چھوڑ جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ایک بالکل ہی مختلف مذہب اور تہذیب رکھنے والی قوم کے مزاج کو سمجھ سکتے تھے۔ کتاب کے دیباچے میں البیرونی نے لکھا ہے، استاد موصوف کی خواہش ہوئی کہ جو کچھ ہم کو ہندوؤں کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ قلم بند کر دیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کرنا چاہیں اس سے مدد ملے، اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہو۔ کتاب الہند ایک تعارف اور تقریباً 17 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کے ابتدائی ابواب میں ہندوؤں کے مذہبی عقائد، فلسفے اور نظریات کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، جس میں مادہ، تناسخ، موکشی، خدا کا تصور، موت اور بعد از موت زندگی، جہنم اور جنت کا تصور وغیرہ عنوانات پر تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ دوسرے حصے میں کتاب ہندو تہواروں، عبادات کے طریقوں، مذہبی تقریبوں کو بیان کرتی ہے، جیسے صدقہ و خیرات، روزہ، قربانی اور مذہبی یاتراؤں وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے کے ابواب میں ہندو قوانین کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سماجی رواجوں کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب میں ہندوستان کے جغرافیہ، تاریخ اور خطے کی مختلف داستانیں بیان کی گئی ہیں۔
اوقات کے متعین کرنے کے طریقے اور ناپ تول کے نظام کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں ہندوستانی ریاضی اور فلکیاتی علوم کا بھی تذکرہ ہے۔ کتاب کے مطالعے کے دوران قاری البیرونی کی سب سے نمایاں خصوصیت یعنی معروفیت اور سائنٹیفک اپروچ کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی مذہبی تعصب، قومی روایات اس اپروچ کو متاثر نہیں کر سکیں۔ شروع سے آخر تک کتاب تحقیقی پیرائے میں لکھی گئی ہے۔ پوری کتاب میں ہر جگہ دلائل ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے اقتباسات سے نقل کر کے دیے گئے ہیں۔ مصنف نے اپنی ذاتی رائے کو شامل نہیں کیا ہے۔ ان تمام خوبیوں کی بدولت یہ کہا جا سکتا ہے کہ البیرونی کی کتاب کے اس اردو ترجمے سے قدیم ترین ہندو مت کی تاریخ، تہذیب، عقائد اور حالات و واقعات سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہندو مذہب جس کا معروسی مطالعہ البیرونی نے پیش کیا ہے آج بھی ہندوؤں کے درمیان موجود ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے یہ کتاب آج بھی معاون ہے۔ جو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر